اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آج مجھے ایک میسج آیا جس میں پوچھا گیا تھا کہ یہ دونوں جو ہم نے پڑھے دونوں لنگوسٹ جو ماہر لسانیات ڈی ساسور اور نوم چومسکی، ان کے بارے میں، تو اس کی جو وہ کویسچن کیا تھا اور اس کا آنسر کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی نماز کے بعد وہ گروپ میں وائس نوٹ کر دوں گا۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کلیئر کر لیے ان کے نظریات کیا کیا ہیں، ان کی تھیریز کیا کیا ہیں۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں لسانیات کی ایک جامع تعریف پر، کہ ہم نے اس کا جو پیچھے بیک گراؤنڈ تھا گرامر والا اور اس سے ملتی جلتی جتنی چیزیں سی، اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ آئے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ لسانیات کی ایک جامع اصطلاحی تعریف کیا بنتی ہے۔ تو کہتے ہیں جی، زبان کے سائنسی مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں۔ یہ ہم پہلے دن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج از کالڈ لنگوسٹکس۔ تو کہتے ہیں جی، اس علم کی مدد سے زبان کی ماہیت، ابتداء و ارتقاء یعنی کہ بگننگ آف دی لینگویج، اور جو ہم نے کل بات کی ایولیوشن آف دی لینگویج، کہ وہ کیسے اس کا تطور کیسے ہوا، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو، ٹھیک ہے، اور تشکیل اور تغیرات، اس میں کیا کیا مطلب ہے کہ مختلف ادوار سے جب زبان گزری تو اس میں کیا کیا تغیر آیا، کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں، کے متعلق سائنسی طریقے سے معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان کو سائنٹیفکلی ان کا علم حاصل کیا جاتا ہے، اور اسی کو ہم اصطلاح میں لنگوسٹکس کہہ دیتے ہیں، لسانیات۔ اب آگے یہ بات کریں گے کہ اس کو سائنسی مطالعہ کیوں کہا جاتا ہے، سائنسی مطالعے سے مراد کیا ہے۔ تو زبان کا مختلف خاندانوں میں تقسیم ہونا اور معنوں میں تبدیلی کا ہونا، اور زبان کے سماج کی تشکیل میں حصہ، یعنی کہ جو ہم سوشو لنگوسٹکس کی بات کریں گے آگے چل کے، کہ سوشولوجی کیا ہوتی ہے، معاشرت، جو ہماری سوسائٹی سے ملتا جلتا علم ہے، کہ جس میں ہم اپنی سوسائٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں شہریت یا معاشرت یا سوشولوجی۔ تو جو سوشو لنگوسٹکس ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے کہا کہ جو لینگویج کا ہماری سوسائٹی سے تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے، کہ سوسائٹی لینگویج کے بغیر نہیں رہ سکتی اور لینگویج سوسائٹی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور یہ ساری جو باتیں یہ علم اللسان میں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے مختلف ماہرین نے اس کی تعریفات کی ہیں۔ ڈیوڈ کرسٹل نے کیا کہا کہ لسانیات کا علم سائنٹیفک طریقے سے زبان کا مطالعہ کرنا ہے، اس علم کا موضوع زبان ہے۔ اب اس کا موضوع بھی آپ کو پتہ لگا کہ زبان ہے، لینگویج ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی اسٹڈی ہوتی ہی لینگویج کی ہے، تو موضوع جو ہے وہ آٹومیٹیکلی لینگویج ہی ہوگا۔ اور گلیسن نے کہا کہ لسانیات ایک ایسی سائنس ہے جو کہ زبان کو اس کی جو داخلی ساخت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ہوتی ہے آؤٹر لیئر، ایک ہوتی ہے انر لیئر، جو سائنس تھوڑا بلکہ اتنی گہری بات تو نہیں ہے، انر ہم بولتے ہیں اندرونی یا مطلب داخلی حصے کو، اور اسٹرکچر یا لیئر کہہ لیں ساخت کو، کہ لسانیات ایک ایسی سائنس ہے کہ جو لینگویج کے اندر کیا اسٹرکچر پایا جا رہا ہے، کہ یعنی کہ اس میں ووکیبلری کیا ہے، اس میں جو الفابیٹس ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اس میں ساؤنڈز کی پروڈکشن کیسی ہوتی ہے، ٹوٹل اس میں ساؤنڈز کتنے ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل اس میں جو کانٹینٹ ہے وہ کتنا ہے، اس میں اس ایکسپریشن کے لیے کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک لینگویج کی جو اندرونی ساخت ہے، جو اس کے اندر جن چیزوں پہ وہ مشتمل ہے، اس کے سائنسی مطالعے کو گلیسن کہتے ہیں کہ ہم لنگوسٹکس بولتے ہیں یا لسانیات بولتے ہیں۔ روبنسن نے کہا کہ انسانی زندگی میں زبان کو جو مقام حاصل ہے اور زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زبان جو خدمات انجام دیتی ہیں اور اپنے طریقہ کار کی جس طرح تنظیم کرتی ہے، ماہر لسانیات اسے سائنسی انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو ہم نے کہا کہ مختلف اقسام ہیں لنگوسٹکس کی، جس طرح سائیکو لنگوسٹکس ہے، سوشو لنگوسٹکس ہے، ہسٹوریکل لنگوسٹکس ہے، تو اس بندے نے روبنسن نے ان ساری چیزوں کو ایک مطلب ہے کہ اس نے جملے کی صورت میں اس کو سمجھ لے کہ نثر کی صورت میں بیان کر دیا ہے کہ انسانی زندگی میں جو زبان کا رول کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں
اس کی کیا ضرورت ہے اور یہ کیا خدمات انجام دیتی ہے، تو اس کے جو ایک منظم مطالعہ ہوتا ہے جو ماہر لسانیات کرتے ہیں سائنسی انداز میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی کو ہم لسانیات کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے تعریفیں دیکھ لی ہیں، کہتے ہیں جی ان سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو لسانیات سے مراد زبان کے بعض مخصوص امور کا سائنسی مطالعہ ہے۔ تو اس تعریف میں ایک بنیادی نقطہ کہ سائنسی امور وضاحت طلب ہے، اس لیے سائنسی مطالعہ اور امور کی الگ الگ وضاحت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سائنسی مطالعہ ہم کیا کہتے ہیں، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا، صرف آپ کو سائنسی مطالعہ آف لینگویج کی ہم بات نہیں کر رہے، یہاں پہ عمومی طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ سائنسی مطالعہ سے مراد کیا ہوتا ہے۔ تو سائنسی مطالعہ کے بارے میں جے لانس نے لکھا کہ سائنسی مطالعہ سے ہم ایسی تحقیقات مراد لیتے ہیں جو عام لسانی نظریے کے حوالے سے کی گئی ہوں اور جس کے مشاہدات کی تصدیق تجربی تقاضوں کے تحت کی جا سکے۔ اب دیکھیں، ایک ہوتی ہے جسٹ اسٹڈی، ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی بک کو یا کسی چیز کو، نوٹس کو گو تھرو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک سرسری نظر ڈال رہے ہیں، ہم ان کو اپنے سر سے گزار رہے ہیں، ایک دفعہ ان پہ نظر ڈال۔ ایک ہوتی ہے مائنیوٹ فوکسڈ اسٹڈی، کہ ہم ایک ایک حرف پہ، ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کر کے بالکل اپنا 100% فوکس دے کے اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مائنیوٹ اسٹڈی، کے بڑے باریک بینی کے ساتھ مطالعہ۔ اور تیسری ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک اسٹڈی، کہ ایک سائنٹیفکلی مطالعہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو تھیریز ہیں، مطلب ہے کہ جو آپ کے سامنے ایک چیز تھیری کی صورت میں ہے، تو آپ نے ان کے یا تو خود سے تجربے کرنے ہیں، یعنی کہ پریکٹیکل ان کا خود سے کرنا ہے، یا پھر جن لوگوں نے ان تھیریز کو پریکٹیکل کی شکل دی ہوئی ہے آپ نے ان کا مشاہدہ کرنا ہے۔ یہ ہوتی ہے سائنٹیفک اسٹڈی۔ تو جو سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج ہے، جس کو ہم لسانیات کا نام دے رہے ہیں، تو اس میں ماہر لسانیات کیا کرتا ہے کہ وہ لینگویج کی جتنی تھیریز ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، جتنے نظریات اس کے سامنے ہوتے ہیں، یا تو وہ ان پہ خود پریکٹیکل کر کے دیکھتا ہے یا پھر لوگوں کے پریکٹیکلز کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج۔ اچھا، تو روبنسن نے سائنسی مطالعے کے 3 بنیادی تقاضے بیان کیے۔ اب جو سائنسی مطالعہ ہوگا اس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی کہ یہ سائنسی مطالعہ ان 3 چیزوں کا متقاضی ہے، کہ سب سے پہلے اس میں جامعیت ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ اس میں جامع پن پایا جائے گا۔ اب جامعیت کس کو کہتے ہیں یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ اور ہم آہنگی کا کیا مطلب ہے کہ ایک جو چیز ہے وہ دوسری کے ساتھ، دوسری تیسری کے ساتھ، تیسری چوتھی کے ساتھ وہ انٹر لنکڈ ہوں گی، ان میں آپس میں کوئی مطلب ہے کہ چیز علیحدہ نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل کہ اب آپ دیکھیں کہ لینگویج، سوسائٹی، سائیکالوجی، ہسٹری، یہ ساری جو چیزیں ہیں اب یہ ایک چین میں پروئی ہوں گی، کہ ہسٹوریکل لنگوسٹکس، سائیکو لنگوسٹکس، سوشو لنگوسٹکس، ساری چیزیں ایک دوسری سے اٹیچ ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ سارے جتنے کانسیپٹس ہوں گے ان میں ہم آہنگی پائی جائے گی۔ اور تیسری سب سے جو اہم سائنسی مطالعہ جس کا متقاضی ہوتا ہے وہ ہے اختصار و کفایت۔ اختصار و کفایت یعنی کہ اسمارٹ اسٹڈی ہوگی، وہاں پہ ہارڈ ورک کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ سلیکٹیو آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، کہ غیر ضروری جو طوالت ہے اس سے پرہیز کیا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کفایت کہ آپ نے جسٹ کانسیپچول بیسڈ پہ رہنا ہے، کہ بات مختصر کرنی ہے مگر جامع کرنی ہے، غیر ضروری طوالت سے بچنا ہے، اور اتنی کم بھی بات نہیں کرنی کہ جس سے اگلے بندے کو جو آپ کا مدعا ہے، جو آپ کی بات ہے، جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ ہی نہ آئے۔ تو جس مطالعے میں یہ 3 چیزیں پائی جا رہی ہوں اس کو ہم سائنٹیفک اسٹڈی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کا مطالعے میں جامعیت ہو، اور آپ جس چیز کی اسٹڈی کر رہے ہیں ان سارے کانسیپٹس، ان ساری تھیریز میں ہم آہنگی پائی جا رہی ہو، اور آپ اختصار و کفایت کے ساتھ مطالعہ کریں اور اس کو آگے پیش کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھائی جو گلیسن ہے اس کے نزدیک زبان کے 3 بڑے عناصر ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ بات اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولنی کہ زبان سے مراد ہم اٹ سیلف لینگویج لیتے ہیں، بولی لیتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور بھاشا جو بھی ہم نے الفاظ پڑھے ہیں کہ گلیسن کے نزدیک زبان کے 3 بڑے عناصر ہیں. اب گلیسن کے نزدیک یہ انگلش زبان کے عناصر نہیں ہیں, یہ اردو زبان کے, پنجابی, عربی کسی مخصوص زبان کے عناصر نہیں ہیں, بلکہ وہ کہتا ہے کہ لینگویج کے 3 عناصر ہوتے ہیں اور وہ لینگویج کوئی بھی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو اس میں اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہوتا ہے, اظہار کی ساخت ہوتی ہے. یعنی کہ اس میں مطلب ہے کہ لینگویج, اصل میں لینگویج کی کیا تعریف ہے. ہم اگر آپ سے پوچھا جائے کہ زبان کس کو کہتے ہیں تو زبان کی آپ تعریف یہی کریں گے نا کہ اٹ از اے ٹول آف کمیونیکیشن, کہ یہ ہمارے آپس میں جو ہم گفت و شنید کرتے ہیں اس کا ایک آلہ ہے, اس کا ایک ہتھیار ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اپنی فیلنگز, ایکسپریشنز ایک سے دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے. تو سب سے پہلے تو اس میں اظہار کی ساخت ہوتی ہے, اسٹرکچر آف ایکسپریشن ہوتا ہے. اور دوسرا مواد کی ساخت ہوتی ہے, دا اسٹرکچر آف کانٹینٹ. اب آپ دیکھیں, آپ خود ہی کہتے ہیں کہ عربی میں شعر کے لیے اتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, تلوار کے لیے اتنے استعمال ہوتے ہیں. تو ایک مطلب ہے کہ اس کا سمجھ لیں کہ کانٹینٹ بینک ہوتا ہے کہ ہر زبان کا کہ اس میں کتنا مواد آ رہا ہوتا ہے. اور یہ تیسری اسی کی ایڈیشن, مطلب ہے کہ اسی کا ایڈیشن ہے مواد کی ساخت کا ووکیبلری, جس کو ہم ذخیرہ الفاظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ پہ آ جائیں. اب ہم کلیکٹیولی یعنی مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لسانیات ہیں اس کے جو بنیادی موضوعات ہیں, سب سے پہلے تو زبان کے مختلف مسائل, زبان کے آفاقی اصول. آفاقی اصول کیا ہے؟ وہ ہر زبان کی اپنی گرامر ہے. ٹھیک ہے, اس کی ساخت کے تجزیے کے طریقہ کار ہیں. اب اس کی ساخت کے تجزیے کے طریقہ کار سے کیا مراد ہے کہ کوئی بھی لینگویج ہے اس میں یہ 3 ساختیں تو پائی جائیں گی. ٹھیک ہے, اسٹرکچر آف اس کا ایکسپریشن, اسٹرکچر آف کانٹینٹ اور ووکیبلری. تو ہر زبان کی جو ساخت ہے اس کا ان تینوں ساختوں کے حوالے سے مطالعہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, کہ اس میں جو اپنے احساسات, جذبات کی کو ایکسپریس کرنا ہے ان کے حوالے سے اس میں کتنی وسعت پائی جاتی ہے, اور اس میں کانٹینٹ کا جو ساخت ہے, اس میں جو مواد سمویا ہوا ہے اس میں کتنی وسعت ہے, اور اس میں ذخیرہ الفاظ کتنے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے. جب ہم اس علم کو سائنس کہتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ زبان کا مطالعہ روایتی انداز فکر سے ہٹ کر خالص منطقی دلائل کے ساتھ مکمل, منظم اور جامع و واضح انداز میں کی جاتا ہے. اب فرق سمجھ آ گیا کہ میں نے یہ بات تو پہلے ہی کر دی کہ ایک آپ کا سرسری مطالعہ ہے, ایک آپ کا بڑا کیا کہتے ہیں کہ گہرا مطالعہ ہے, اور ایک آپ کا سائنسی مطالعہ ہے. کہ سائنسی مطالعہ آپ نے روایتی انداز میں نہیں کرنا, بلکہ روایتی انداز سے ہٹ کے آپ کا جو لاجیکل بیسڈ ہوگا, لاجیکل آرگومنٹس پہ جو مطلب ہے کہ ڈیپینڈنٹ ہوگا اور جامع اور واضح انداز میں ہوگا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ سائنٹیفک اسٹڈی. تو لنگوسٹکس کی تعریف آپ کو ساری زبانوں میں سمجھ آ جانی چاہیے کہ لسانیات اگر ہم کہیں تو لسانیات کی تعریف ہوگی کہ زبان کے سائنسی مطالعے کو ہم لسانیات کہتے ہیں, اور انگلش میں ہم کہیں گے دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج از کالڈ لنگوسٹکس. ٹھیک ہے, اور عربی میں ہم کیا کہیں گے, کیا کہیں گے عربی میں؟ بتاؤ بھائی, عربی میں کیا کہیں گے؟ یا لغت العلم یا للغہ. ہاں, شکر ہے, ایک نے تو بتایا. تو مطلب یہ ہے کہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا. تو اس کو آپ نے اچھے انداز سے, ہم نے یہ ایک پہلے بیس بنائی, پھر ہم نے تھیریز پڑھی, اور آج ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ لسانیات کی جامع تعریف کیا بنتی ہے اور اس کے مضمرات کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے جتنا بھی ہم نے اس ویک میں پڑھا ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. جہاں پہ مشکل ہو وہ مجھ سے آپ نے پوچھنا بھی ہے اور میرے ساتھ شیئر